عمران خان نے کتنے قتل کرنے کے بعد یہ رتبہ پایا ہے؟ مصباح الحق نے کتنے قتل کیے؟ جو بڑے سردار ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں پیسہ آ گیا ہے، ہمارے گھر میں اتنی گندم آ گئی ہے، تو پتہ کیسے چلے گا لوگوں کو؟ بچوں کو خود کہتے تھے والدین کہ جا کر کسی کو مارو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ کہ کچھ قبائل کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نام بنانے کے لیے قتل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی ہیں یہاں پر موجود۔ قتل کرنے سے نام نہیں بنتا۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد مظہر نیازی اور آپ سے مخاطب ہوں، اور ایک اہم موضوع پر جو ہے وہ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میاں والی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور آج کے حالات دیکھیے کہ تعلیم کے ہونے کے باوجود اور عام ہونے کے باوجود بھی آج بھی لوگ جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں۔ اسی ماہ رمضان کو دیکھ لیجیے آپ، ماہ رمضان میں تقریباً 54 جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، اور یہ سارے قتل جو ہے وہ معمولی باتوں پر ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب آپ لڑائی جھگڑا کریں گے اور ایک آدمی کو ماریں گے تو ظاہر ہے اس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوگا۔ کسی زمانے میں جب کسی گھر میں دولت آتی تھی یا غلہ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا تھا تو یہاں کے قبائل جو بڑے سردار ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں پیسہ آ گیا ہے، ہمارے گھر میں اتنی گندم آ گئی ہے، تو پتہ کیسے چلے گا لوگوں کو؟ بچوں کو خود کہتے تھے والدین کہ جا کر کسی کو مارو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ یہیں سے میں بات شروع کروں گا، اور پھر انہی لوگوں نے 60 سال تک جو ہے دشمنی جو ہے وہ برداشت کی، اور انہوں نے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے قتل کیے، اور دوسری پارٹی نے ان کے بہت سے لوگ قتل کیے، اور آخر میں ان کی صلح ہوئی۔ جب بات صلح تک پہنچتی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو اس سے پیشتر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آدمی دوسرے کو معاف کرے۔ میں بات کر رہا تھا کہ کچھ قبائل کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نام بنانے کے لیے قتل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی ہیں یہاں پر موجود، یا میرا قبیلہ بھی موجود ہے میاں والے۔ نام بنانے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں۔ اگر آپ دیکھیں عمران خان ورلڈ لیول کا آدمی ہے، ایک دنیا کا مانا ہوا کرکٹر ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اسی طرح مصباح الحق کو آپ دیکھ لیں، طارق خان کو دیکھ لیں، شاداب خان کو دیکھ لیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کی بدولت یہ اتنی شہرت اور عزت حاصل کی ہے۔ انہوں نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت یا قابلیت عطا کی تھی اس کو انہوں نے پالش کیا، پالش کرنے کے بعد انہوں نے اس سے کام لیا اور اپنے فن کا، اپنی ہنر کا لوہا منوایا، اور پیسہ بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، عزت بھی کمائی۔ ان لوگوں نے کتنے قتل کیے؟ ذرا سوچیں، عمران خان نے کتنے قتل کرنے کے بعد یہ رتبہ پایا ہے؟ مصباح الحق نے کتنے قتل کیے؟ وہ تھی کھلاڑی۔ کھیل کے اندر کھیلنا بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، بڑی قابلیت ہے۔ جس شخص کے اندر، بچے کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے تو اسے کھیلنا چاہیے، تو وہ اپنے کھیل کی بلبوتے پر وہ اپنے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے۔ لہذا نام بنانے کے لیے آپ ہرگز اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسل کو یہ میسج نہ دیں کہ کسی کا قتل کریں اور پھر اس کے بعد نام بن جاتا ہے۔ نام کی جہاں تک بات ہے تو جب آپ قتل کرتے ہیں تو ہفتہ 2 ہفتے تک تو یہ افواہیں گردش کرتی ہیں، اس کے بعد وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نئے موضوعات آ جاتے ہیں۔ جیسے میڈیا پر آپ دیکھیں کہ ایک خبر جو 1-2 دن تک تو چلتی ہے، اس کے بعد پھر نئی خبر آ جاتی ہے، لوگ پچھلی خبریں بھول جاتے ہیں، ہمارے ہاں ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ جو لوگ یہ مفرور ہوتے تھے، جو قتل کر کے غائب ہو جاتے تھے، چھپ جاتے تھے پولیس کی ڈر سے، ان لوگوں کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا تھا۔ وہ جی یہ بڑے نڈر لوگ ہیں، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، انہوں نے اتنے قتل کیے ہیں۔ یعنی قتل کرنے والے کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو ہماری جو نئی نسل ہے، بچے جو ہیں وہ جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں وہ تو یہ کام کریں گے۔ آپ اس کی نفی کریں، آپ بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ کسی کو مارنا اور پھر اس کے بعد آپ پیسے کے بلبوتے پر جو ہے وہ عدالت سے چھوٹ جائیں گے، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، آپ مال و دولت والے ہیں، آپ پیسے والے ہیں اور آپ جلدی جو ہے کیس کو حل کر لیں گے۔ یہ نہ کہیں، آپ اپنے بچوں کو منع کریں، ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں،
اور بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آپ اپنے ٹیلنٹ ڈھونڈیں، تلاش کریں، اپنے اندر خوبی تلاش کریں کہ آپ کے اندر کون سی خوبی اللہ نے رکھی ہے جس کو آپ پالش کریں، جس کو آپ بہتر کریں، چمکائیں، اور آپ اس سے اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، غریب گھروں کے بچے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے وزراء ہیں یا وزرائے اعظم ہیں، یا بڑے رینک کے لوگ ہیں یا کھلاڑی ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ اسی طرح غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، اور غربت میں رہتے ہوئے انہوں نے علم کی شمع روشن کی۔ ان کے والدین نے ان کو قلم اور کتاب کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا، جس کی بدولت وہ آج اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو میں آخر میں جتنے بھی موٹیویٹرز ہیں، جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، ان کو، مبلغین کو، علماء کرام کو، اور جو ہمارے مولوی حضرات ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، یا وہ شہر کے معززین جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں، جن کی بات سن کر لوگ اثر قبول کرتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نئی نسل کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں، یہ بتائیں کہ یہ دشمنی والا سلسلہ جو ہے یہ ختم کریں، اور اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنی انا کو کنٹرول کریں، اور یہ جو تفاخر ہے، قبائلی تفاخر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی میرا قبیلہ بہت بڑا ہے جی، اور ہمارے قبیلے کے سامنے دوسرا قبیلہ ہیچ ہے، یہ جو فخر ہے، یہ جو غرور ہے، یہ شیطان کو سپورٹ کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کو اس سٹیج پر لے آتا ہے کہ آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ بہت سے گھر اجڑ گئے، بہت سے جوان جو ہے وہ مر گئے، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ مر گئے، حتیٰ کہ میاں والی کی تاریخ میں بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ڈگری کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری دشمنی کی نظر ہو گئے۔ تو اتنے اچھے اچھے لوگ جو ہے، اچھے دماغ والے لوگوں کو ہم کھو چکے ہیں، اور وہ اب قبروں کی زینت بن چکے ہیں۔ ہم کب تک یہ سلسلہ جو ہے برداشت کریں گے؟ لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے میں ارد گرد کے لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، سب کو یہ درس دے کہ خدا را مہربانی کر کے اپنے غصے کو قابو پائیں، اور اس دشمنی جیسی وبا سے نجات حاصل کریں، اور نئی نسلوں کو بچائیں، اپنی نسل کی حفاظت کریں۔ آپ اپنی نسل کو سمجھائیں، اور اپنی نسلوں کو ہنر کی طرف لائیں۔ آپ اپنی نسلوں کو یہ تبلیغ کریں کہ آپ فلاح کا کام کر کے بھی، بھلائی کے کام کر کے بھی، نیکی کا کام کر کے بھی آپ دنیا میں نام کما سکتے ہیں۔ قتل کرنے سے نام نہیں بنتا۔ بہت شکریہ۔